السلام علیکم گائز. تو آج ہماری کہانی کا ٹاپک ہے چور کا رمضان. ایک ہدایت بری کہانی ہے. ٹھیک ہے. یہ قصہ ہے ایک گاؤں کا جو سرسبز پہاڑوں کے دامن میں آباد تھا. لوگ سادہ، محنتی اور دیانتدار تھے، مگر ایک پریشانی سب کے دلوں میں تھی. راجو، چور جو سب کو ستاتا، بچپن سے ہی آوارہ، تنہا اور بے راہ تھا. شروع میں چھوٹی موٹی چوری کرتا، پھر آہستہ آہستہ جرأت بڑھتی گئی. غلہ، زیور اور قیمتی سامان چرانے عادت بن گئی. گاؤں والے تنگ آ چکے تھے، مگر وہ ہوشیار تھا، پکڑا نہ جاتا. رمضان کی آمد ہوئی، فضا خوشیوں سے بھر گئی. مسجد چمکائی گئی، دسترخوان وسیع ہوئے اور ہر شخص نیکیوں کی فکر میں تھا. مگر راجو کے ارادے کچھ اور تھے. رمضان میں حیرت زدہ مل گئی. یہ سوچ کر وہ خوش تھا، چوری کا سنہری موقع دیکھ رہا تھا. پہلی چوری سحری کی رات. بابا بشیر سحری کے لیے صدا لگا رہے تھے، مگر راجو عبادت کے لیے نہیں جاگا، بلکہ اسماعیل کے گھر چوری کرنے پہنچا. اسماعیل گاؤں کے نیک ترین شخص تھے، یتیموں اور بیواؤں کا سہارا. ہر سال سب کے لیے افطار کا اہتمام کرتے. راجو باورچی خانے میں دبے پاؤں آیا، تھیلے بھرنے لگا، مگر اچانک اندر سے ایک آواز آئی. حاجی تہجد کے بعد دعا کر رہے تھے، اے اللہ، جو بھی ان نعمتوں کو لے اس پر اپنی رحمت نازل کر. یہ سن کر راجو کا دل کانپ اٹھا. ضمیر نے ملامت کی، مگر پھر بھی وہ تھیلے اٹھا کر نکل گیا. دوسری چوری افطاری کے وقت وہ کرنے لگا. اب اس کی نظر دوسرے گھروں پر تھی. وہ زیادہ مال اکٹھا کرنا چاہتا تھا. افطار سے کچھ دیر پہلے مولوی صاحب کے گھر جا گھسا. مولوی صاحب غریب مگر سخی آدمی تھے. ان کا دسترخوان سب کے لیے کھلا رہتا. اس روز بھی مہمانوں کے ساتھ بیٹھے تھے. راجو نے چپکے سے کچھ برتن اور پیسے چرائے. چلنے ہی والا تھا کہ آواز آئی، اے اللہ، جو میرے گھر میں آیا ہے اس پر برکت دے. یہ سن کر راجو کا دل دہل گیا. یہ کیسے لوگ ہیں؟ اس نے خود سے سوال کیا. فیصلہ چور سے نیک بننے کا سفر. راجو کا تیسرے دن افطار کے وقت مسجد کے دروازے پر ایک نحیف سی آواز آئی. سب نے مڑ کر دیکھا. راجو کھڑا تھا، آنکھوں میں آنسو، ہاتھوں میں تھیلے. میں چور ہوں، مگر اب نادم ہوں، سب واپس کرنے آیا ہوں. گاؤں حیرت میں تھا. حاجی اسماعیل آگے بڑھے، راجو کو گلے لگایا اور کہا، اللہ جسے چاہے ہدایت دے. آج سے تم ہمارے بھائی ہو، آؤ ہمارے ساتھ افطار کرو. اس دن کے بعد راجو بدل گیا. چوری چھوڑ دی، مزدوری کرنے لگا. رمضان کے بعد بھی روزے رکھتا رہا. اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رمضان کی برکت نے ایک چور کو بدل دیا. اللہ کی رحمت کسی پر بھی آ سکتی ہے. اگر نیک نیت صاف ہو تو تبدیلی ممکن ہے. اللہ ہمیں بھی رمضان کی برکتیں عطا کرے، ہدایت دے، نیکی کی راہ پر چلائے. آمین. یہ تھی آج کی ہماری سٹوری. تو اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں.